بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر ہم پر ایک بہت بڑا الزام پھر لگایا جانے لگا ہے کہ یہ صحابہ کے خلاف ہے، یہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، یہ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، اور پھر ساتھ میں آگے پھر حاشیہ لگایا جاتا ہے۔ اصل بات ایک اعلان کر دیا جاتا ہے یہ کرتے ہیں اپنی طرف سے، اور اس کے بعد پھر اس پر اگلے حاشیے وہ خود لگاتے ہیں۔ چونکہ یہ ایسا کرتے ہیں اس لیے ان کا حکم یہ ہے۔ میں آج ببانگ دہل ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، تیار ہیں سننے کو؟ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ میں ایک بات آپ سے عرض کروں، رسول اللہ کے پاکیزہ صحابیوں کے قدموں کی خاک کو ہم اپنے لیے سرمئی چشم سمجھتے ہیں، اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے۔ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، نہج البلاغہ آپ سب کے گھروں میں ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ جا کے اٹھائیے اور امیر المؤمنین کی وصیت پڑھیے جو آپ نے اپنی شہادت کے موقع پر 21 رمضان سے پہلے اپنے بچوں کو کیا ہے، اس کو پڑھیے۔ امیر المؤمنین کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اللہ، تمہیں اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ کیا کرو؟ رسول اللہ کے اصحاب کا خیال رکھو، رسول اللہ کے صحابیوں کا خیال رکھو۔ کیوں اتنی تاکید ہے؟ تاکہ بعد میں آنے والے کچھ جھوٹے اس کا دعوے دار بن کر جو رسول اللہ کے صحابی ہیں ان کی توہین نہ کریں، ان کو برا بلا نہ کہیں، چونکہ رسول اللہ کے صحابیوں نے السابقون الاولون کے تحت بڑی محنت کی ہے اسلام کو ہم تک پہنچانے میں، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ اہل البیت کا مقام اپنی جگہ، صحابہ کرام نے بڑی محنت کی ہے، بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں، ایسی قربانیاں دی ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے صحابہ کرام کی محبت ہمارے اندر کی تڑپ ہے، تڑپ۔ صحابہ کرام کے قدموں کی خاک کو ہم اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں، بلا شک، بلا کوئی تردید کے، تردد کے۔ صرف ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اصحاب کو نجات یافتہ قرار دیا اور ان کی آخرت کو حسن المعاب قرار دیا، اس شرط پر کہ وہ یتبعون احسانا، نبی کریم اور ان کی آل کی اتباع بنحو احسن کریں۔ سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ اصحاب نبی وہ ہیں جو زندگی کے آخری لمحے تک نبی کریم اور ان کی آل کے رستے پر پوری استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ایسے اصحاب نبی کے قدموں کی خاک پر ہم ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ قربان ہونے کو تیار ہیں، 100 دفعہ قربان ہونے کو تیار ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا احترام ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہے، ان کا احترام ہماری اپنی جانوں سے زیادہ ہے۔ لیکن اب اختلاف تو ہے، اب اس اختلاف کا کیا کیا جائے؟ اختلاف کو رکھیں اپنی اپنی جگہ، جو جس کو مانتا ہے مانے، جو جس کو نہیں مانتا امپوز نہ کریں۔ اگر آپ نے امپوز کرنا شروع کر دیا تو کچھ نہیں بچے گا۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ نے زبردستی کرنے کی کوشش کی پھر کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے کہ علمی میدان میں کوئی مائی کا لال آ کر مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ڈنڈا لے کر کھڑے ہونے اور گالی دینے سے مقابلے نہیں ہوتے، یہ یزید نے بھی کیا اور اس کا انجام دیکھ لو۔ ہاں، اگر علمی، عقلی دلیل، استدلال کے ساتھ آنا ہے تو پھر دیکھ لو، اس کے بعد کوئی پھر اپنی جگہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حق بات کرو چاہے وہ کھٹا ہی کیوں نہ ہو، ترشی کیوں نہ ہو۔ ہمارے دوست احباب کہتے ہیں کہ نہیں، صحابہ کرام کے دور کی تاریخ نہ دہراؤ، اس کا ذکر نہ کرو، اس لیے کہ وہاں پر جو ہے بہت سارے مسائل ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتے۔ آپ کو سمجھ نہیں آتے، ہمیں تو آتے ہیں۔ جب ہمیں آتے ہیں تو پھر ہمیں نہ روکو۔ اس لیے ان معاملات کو اٹھاؤ مت،
उठाओगे तो फिर एक ऐसा पिंडोरा बक्स खुल जाएगा कि जिसको फिर समेटना आसान नहीं रहेगा। समेटना आसान नहीं रहेगा। एक मैं मिसाल देता हूं, सुनने की हिम्मत है या नहीं? थके हुए तो नहीं है? जरा सोचिए, अल्लाह पर सबका इत्तेफाक है या नहीं है? लेकिन मुसलमानों का एक गिरोह ये कहता है कि अल्लाह जिस्म रखता है, अल्लाह कुर्सी पर बैठा हुआ होता है। ये बुखारी की रिवायात है। अब मैं क्या करूं? कहूं कि ये काफिर है? नहीं, क्योंकि वो उसकी तौजीह करेंगे, इसलिए मुझे कोई हक नहीं है कि मैं कहूं कि वो काफिर है। जबकि अल्लाह के जिस्म का कायल होना खुद सबसे बड़ा कुफ्र है। लेकिन मैं कभी भी ये जुर्रत नहीं कर सकता कि किसी मुसलमान के बारे में कहूं कि ये काफिर है या ये हदीस कुफ्र है। नहीं, बुखारी में मौजूद है। अब आगे चलिए, अल्लाह की सिफात के हवाले से आलम आखिरत के बारे में रिवायातें बुखारी में मौजूद हैं कि अल्लाह जहन्नम में सारे अहले जहन्नम को डालने के बाद जब जहन्नम का पेट नहीं भरेगा और जहन्नम कहेगा हल मिन मजीद, कुछ और चाहिए, तो अल्लाह अपनी एक टांग डाल देगा ताकि जहन्नम का पेट भर जाए। अगर तौहीदी नुक्ते नजर से देखा जाए तो ये कुफरिया बात है। हम नहीं कहते कि ये काफिर है, नहीं, कभी भी नहीं कहते, क्योंकि हमें इस बात की इजाजत नहीं है कि हम किसी मुसलमान कलिमा गो को काफिर कहें। इल्मी बहस अपनी जगह कर सकते हैं, इल्मी बहस हो सकती है।